فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس. ہمارے شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے. کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم. فورم نے اس بات پر زور دیا کہ بھارتی حمایت یافتہ اور سپانسرڈ پراکسیز کے خلاف فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، بھارت کی دو طرفہ فوجی کشیدگی میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنا بے بنیاد کوشش ہے. دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم سے بدظن ہوتی جا رہی ہے. صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی شرارت آمیز مہم کون چلا رہا ہے، سب جانتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیانیے میں شامل افراد کو سخت پیغام. کہتے ہیں صدر کو استعفیٰ دینے کے لیے نہیں کہا جا رہا. آرمی چیف صدر بننے کے خواہش مند نہیں. دشمن ایجنسیوں سے مل کر جو کرنا ہے کر لو. ملک مضبوط بنانے کے لیے تمام ضروری اقدام کریں گے. صدر کا فوجی قیادت سے مضبوط تعلق ہے. آرمی چیف کی توجہ ملکی استحکام پر ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ صدر آصف زرداری کی تبدیلی یا صحت سے متعلق خبریں افواہ ہیں. حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ پارٹی نے کیا تھا. سی ای سی چاہے تو فیصلہ واپس لے سکتی ہے. یوسف رضا گیلانی ٹیڈاپ کرپشن کیس کے 9 مقدمات میں بھری. ایف آئی اے نے کرپشن کے 26 مقدمات درج کیے تھے. لاہور میں بادلوں کا 8 گھنٹے کا طویل سپیل. موسلادھار بارش سے سڑکیں، تالاب اور گلیاں نالے بن گئی. متعدد سڑکوں پر 2 سے 3 فٹ تک پانی جمع ہو گیا. کچھ نشیبی علاقوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا. شہر میں اوسطاً 144 ملی میٹر بارش ریکارڈ. نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 182 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. کئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں. 250 سے زائد فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی کی فراہمی معطل رہی. پورے شہر میں پانی کی نکاسی کا کام جاری. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نکاسی آپ کی کڑی نگرانی. لاہور کی مرکزی اور اندرونی سڑکوں کو جلد کلیئر کرنے کا حکم. مریم نواز کی واسا اہلکاروں کو شاباش. لوگوں سے غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل. دھرمپورہ، فیروزپور روڈ، بیجنگ اور شادمان انڈر پاس کلیئر کر دیے گئے. ماڈل ٹاؤن، ایف سی کالج، ظہور الہی روڈ انڈر پاس بھی نکاسی آپ مکمل. گرجا چوک، شالامار لنک روڈ کی بیشتر سڑکیں کلیئر. پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بارش. فیصل آباد، سرائے عالمگیر، پنڈی بھٹیاں میں موسلادھار بارش. ننکانہ صاحب، خانقاہ ڈوگرہ، فاروق آباد میں بھی بادل جم کر برسے. سندھ اور خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں برسات. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش گوئی کر دی. ملک بھر میں طوفانی بارشوں سے تباہی. 24 گھنٹے میں مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے. این ڈی ایم نے رپورٹ جاری کر دی. گزشتہ 15 روز کے دوران مختلف واقعات میں 87 افراد جاں بحق، 149 زخمی ہوئے. خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 30 ہلاکتیں ہوئیں. پنجاب میں بچوں اور خواتین سمیت 29 افراد جاں بحق، 77 زخمی ہوئے. مونسون بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال. ندی نالوں میں طغیانی. دریائے راوی میں ساگلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. زمینی کٹاؤ تیزی سے جاری. سینکڑوں ایکڑ زمین زرخیز زمین دریا کی نظر ہو گئی. کشمور میں دریائے سندھ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح تیزی سے بلند ہونے لگی. گڈو بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر کا دورہ. طلبہ کا کہنا تھا پاکستان اور کشمیر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. وہ وقت دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر پاکستان کی شہرگ. کشمیر ہر حال میں لے کر رہیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ سوال و جواب کی بھی خصوصی نشست. طلبہ نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا. کشمیری طلبہ نے روایتی انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا استقبال کیا. رافیل طیاروں کی پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہی. بھارتی جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب. مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ناکامی چھپانے کی ایک اور ناکام کوشش سامنے آ گئی. فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایوی ایشن نے مودی حکومت کے رافیل سے متعلق دعوے مسترد کر دیے. ڈسالٹ ایوی ایشن نے واضح کیا کہ سی ای او
اور چیئرمین نے رافیل طیاروں کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ دسالٹ ایویشن نے رافیل کی تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرنے کی بھی سختی سے تردید کر دی۔ افغان طالبان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب، سابق افغان جنرل کے ہوش روا انکشافات۔ کہا افغان طالبان پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ افغان طالبان بھارت کی مدد سے پاکستان مخالف گروہوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ افغان طالبان کے بھارت سے قریبی تعلقات قائم ہیں۔ سانحہ لیاری کے بعد انتظامیہ ان ایکشن، کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا چھاپا۔ بلڈنگ کنٹرول کے 12 افسران کو حراست میں لے لیا گیا۔ افسران کو کانفرنس روم میں میٹنگ کے بہانے بلایا گیا۔ ریٹائرڈ ڈائریکٹر آصف رزوی بھی زیر حراست۔ ڈیفنس کراچی کے فلیٹ سے اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ملنے کا معمہ بن گیا۔ لاش 9 ماہ پرانی ہونے کا انکشاف، کئی سوالات اٹھنے لگے۔ پولیس نے رات گئے فلیٹ کو ڈی سیل کر کے مزید شواہد اکٹھے کر لیے۔ پی ٹی آئی کے سابق اور موجودہ رہنماؤں کے خلاف زبانی جنگ عدالتی محاذ پر پہنچ گئی۔ پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے فواد چودھری کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے 12 جولائی کو سماعت پر ابتدائی دلائل طلب کر لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نانگا پربت سر کرنے والی قطری شہزادی شیخہ اسما الثانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی نانگا پربت چوٹی پر پہنچنے پر قطری شہزادی کو مبارکباد۔ وزیر اعظم نے شیخہ اسما الثانی کو پاکستان کی ماؤنٹینز اینڈ ٹورزم کے لیے باقاعدہ سفیر مقرر کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پائیدار معاشی ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے بڑھتی آبادی پر قابو پانا ضروری ہے۔ بڑھتی آبادی ہر شعبہ زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ تقریب سے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا بھی خطاب۔ کہا آبادی کی روک تھام کے لیے ہر سطح پر آگاہی پیدا کرنی ہوگی۔ آبادی کی روک تھام وقت کا اہم تقاضا ہے۔ وقت پر کریں۔ سپریم کورٹ نے بچے کا ماہانہ خرچ 25,000 مقرر کرنے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فیملی معاملات میں معاوضوں کی اپیلیں سپریم کورٹ میں نہیں آنی چاہیے۔ نچلی عدالتیں معاوضہ طے کر دیں، معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ معاوضوں کی ادائیگی میں سپریم کورٹ نہیں پڑے گی۔ خانہ کعبہ کو غسل دینے کے روح پرور مناظر۔ کعبہ کو غسل دینے کے لیے آب زمزم اور عرق گلاب کا استعمال کیا گیا۔ بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کی بھی صفائی کی گئی۔ خالص عود اور دیگر خوشبوؤں سے بیت اللہ کو معطر کیا گیا۔ سمندری طوفان ڈائناس چین کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ چینی میڈیا کے مطابق بیجنگ سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارش سے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ مقامی انتظامیہ نے 300 ملکی میٹر تک بارش کا الرٹ جاری کر دیا۔